السلام علیکم دوستو، آپ نے یہ سنا ہوگا ذوالفقار علی بھٹو اپنے جلسوں میں کہتا تھا میں یہ کروں گا، اگر ایسا نہ کر سکا تو مجھے پھانسی پر چڑھا دینا، اور دنیا نے دیکھا اس کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ صدام حسین ان سے بھی 2 قدم آگے گئے، وہ کہتے تھے میں یہ کروں گا، اگر ایسا نہ کر سکا تو مجھے چوک پر لٹکا دینا، اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ اس کو چوک پر پھانسی لگایا گیا۔ معمر قذافی ان سے بھی 4 قدم آگے گئے، وہ کہا کرتے تھے میں یہ کروں گا، اگر ایسا نہ کر سکا تو مجھے گھسیٹ گھسیٹ کر مارنا، اور پھر ساری دنیا گواہ ہے کہ اس کو گھسیٹ گھسیٹ کر مارا گیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم ان تینوں واقعات سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم ان تینوں واقعات کو مختلف نظریات سے پرکھ کر کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک کہاوت ہے، ایک بوڑھی عورت کی اولاد میں سے ایک بیٹے کی صرف بیٹیاں تھیں، اس کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ جب وہ عورت اپنے بیٹے کے گھر کو دیکھتی تو بہت دکھی ہوتی کہ بیٹیاں پرایا دھن ہے، وہ چلی جائیں گی اور ایک دن میرے بیٹے کا گھر سنسان ہو جائے گا۔ ایک دن اس نے دکھی دل سے دعا کی، یا اللہ میرے اس بیٹے کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے شک پیدا ہونے کے بعد واپس لے لینا، بس ایک دفعہ دکھا دے۔ کچھ عرصے بعد اس کا پوتا پیدا ہوا تو ہر طرف خوشی کا سماں بن گیا۔ جب سب لوگوں نے اس بچے کو دیکھ لیا تو وہ بچہ فوت ہو گیا۔ شاید اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دعا اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی شان کے مطابق مانگنی چاہیے، اور اپنے منہ سے ہمیشہ اچھے الفاظ نکالا کرو، قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے۔ دوسرا نظریہ، ایک مشہور رائٹر اور فلاسفر ون ڈائر اپنی کتاب پاور آف انٹینشن میں انٹینشن کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کا تعلق انسان میں موجود اس کی شدت سے ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس میں اس کے ہونے کا یقین زیادہ ہے یا نہ ہونے کا ڈر۔ وہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں، فرض کریں ایک شخص کو یہ ڈر ہے کہ وہ صبح آفس میں لیٹ ہو جائے گا، تو صبح وہ کسی بھی ایسی کنڈیشن میں مبتلا ہو جائے گا جو کہ وجہ بنے گی اس کے آفس میں لیٹ ہونے کی۔ ہر کسی کی وجہ مختلف ہو سکتی ہے مگر رزلٹ سب کا سیم رہے گا، لہٰذا انسان کو ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے تاکہ اس کے ساتھ بھی پازیٹیو ہو۔ تیسرا نظریہ ایک بزرگ نے پیش کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں ایک ایسا شخص ہے جس کا ایمان یہ ہے کہ اس کل کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، مگر اس کل کائنات کی ویلیو اللہ تعالیٰ کے آگے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، اور یہ کل کائنات ایک سسٹم کے مطابق چل رہی ہے جس کو قدرت کہتے ہیں۔ تو ایک عام انسان جس نے ایک کامیاب زندگی گزارنی ہے یا اپنی سمجھ کے مطابق بہتر زندگی گزارنی ہے تو وہ اس قدرت کے قانون کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزار کر بآسانی اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے، اور قدرت کے قانون کو سمجھ ہو چکے واقعات کے اسباب اور ان کے نتائج کو دیکھ کر ہی لگائی جا سکتی ہے۔ انٹرو میں دیے گئے تینوں واقعات کو تینوں مختلف قسم کے نظریات سے سمجھنے کی کوشش کریں تو کچھ چیزیں مشترکہ حاصل ہوتی ہیں۔ نظریات سے ہی سوچ میں وسعت یا پستی آتی ہے۔ ان تینوں میں ایک خامی یہ تھی کہ وہ خود منفی سوچ کی وجہ سے اپنی سزائیں متعین کر رہے تھے۔ اگر ان کی سوچ مثبت ہوتی تو وہ اس کام کے مثبت اثرات بیان کرتے ہوئے کہ جب میں ایسا کر لوں گا تو اس سے ہمارے وطن میں اور معاشرے میں یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ ان تینوں کو یہ علم نہیں تھا کہ قدرت بھی ہے اور قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے۔ اگر علم ہوتا تو ان کے منہ سے ایسے الفاظ نہ نکلتے۔ اور ہم نے سیکھا ہے کہ کسی کام کے نتائج کا تعلق انسان کی سوچ اور اس پر یقین سے ہے، اور انسان جتنا اپنی کامیابی کے لیے لگا رہے گا تو قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے اور وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں دوسروں کی سنی ہوئی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں باشعور اور کامیاب زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔